اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں شام کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ کینسرین کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اصحاب سے مشورہ کر کے بالبک شہر کی جانب رخ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا ارادہ حمص شہر کو فتح کرنے کا تھا، مگر جب اسلامی لشکر حمص شہر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اہل شہر نے خود کو قلعہ میں بند کر لیا ہے اور بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ رومی بادشاہ ہرقل نے ایک طاقتور اور سخت جنگجو کمانڈر جنرل مرلیس جو کہ ہرقل کے خاندان میں سے تھا کو اہل حمص کی مدد کے لیے بھیجا، اور اہل حمص نے اشیاء خورد و نوش اور اسلحہ کا بڑے وسیع پیمانے پر انتظام کر کے پہلے سے ہی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور خود شہر بالبک کی جانب رخ کیا۔ شہر بالبک کے لوگ دوسرے قلعوں کی نسبت بہت زیادہ بہادر، سخت اور کثیر تعداد میں تھے، اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اصحاب سے مشورہ کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ پہلے بالبک کو فتح کیا جائے۔ بالبک کی فتح کے بعد دوسرے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا آسان ہوگا۔ جب اسلامی لشکر شہر بالبک کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا رومی تجارتی قافلہ آ رہا ہے جو سامان تجارت لے کر بالبک کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلہ میں دیگر سامان تجارت کے علاوہ سب سے زیادہ شکر کے بورے تھے، اور یہ سامان اہل بالبک کے لیے ہی تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کے حکم سے کہ یہ سب مال غنیمت ہے، قافلے کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ ان کے پاس شکر، انجیر وغیرہ کے بورے تھے، وہ قبضہ میں لے کر انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے حکم سے قافلہ والوں کو قتل نہ کیا گیا اور ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ قافلے کے کچھ اشخاص نے اہل بالبک کے پاس جا کر شکایت کی۔ قافلے والوں کی شکایت سن کر بالبک پر مقرر رومی جنرل ہربیس جو کہ ایک بہادر آدمی تھا نے اپنے سپاہیوں اور عام شہریوں کو جمع کیا اور انہیں مسلح کر کے قافلے کا سامان چھڑوانے کے لیے چل پڑا۔ آگے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی ہی طرف آ رہے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ ہربیس 7,000 سواروں کے علاوہ اہل دیہات شہر کی عوام کو ساتھ لے کر نکلا تھا۔ رومی لشکر کو دیکھتے ہی اسلامی لشکر نے دشمن کی پکار کے ساتھ جنگ کا پگل بجا دیا۔ دوسری جانب ہربیس نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کر کے ان کو جنگ کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا۔ ہربیس کے جرنیل نے اس سے مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں اور لڑائی کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ اہل دمشق، اجنادین اور فلسطین کا لشکر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور کل والی کینسرین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے تم اور اہل بالبک خوب آگاہ ہو۔ ان عربوں نے سب کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اس لیے ان سے ٹکرانا سوائے خودکشی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مگر ہربیس نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور میرا ان بے بس فقیروں اور مسکینوں سے ڈر کر باغ نکلنا شکست ماننے اور اپنے ہاتھوں خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ ہر حال میں ان سے جنگ کروں گا، کیونکہ ان کا بڑا لشکر خالد بن ولید کے ہمراہ حمص میں موجود ہے، اور یہ مٹھی بھر لوگ تو ہمارے لیے غنیمت ہیں جو مسیح نے ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ ہربیس کا جرنیل اور اس کی اکثریت واپس بالبک شہر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ہربیس نے جنگ کا ارادہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہربیس جنگ پر تلا ہوا ہے تو آپ نے اسلامی لشکر کو جنگ پر ابھارنے کے لیے تقریر کی اور پھر ہربیس پر حملہ کر دیا۔ اس طرح شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا، تیر اندازی شروع کی گئی، تلواریں کھینچ لی گئیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم، ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک ہی وار ہوا تھا کہ دشمن نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جنرل ہربیس کو 7 زخم آئے جن کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے شہر کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اسلامی لشکر نے چلتے ہوئے بالبک قلعہ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ جب شہر کی جانب دیکھا تو اس شہر کے بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ شہر والوں نے قلعے میں داخل ہو کر تمام دروازے بند کر دیے اور انہوں نے اپنے مال مویشی تک شہر میں داخل کر لیے تھے۔ قلعے کی مضبوطی اور سرد موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر تمام اصحاب نے شہر کا محاصرہ جاری رکھنے اور سامان کی سپلائی بند کرنے کا مشورہ دیا، تاکہ یہ لوگ چند ہی دنوں میں خود ہی تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاذ بن جبل نے ان حضرات سے اختلاف رائے کرتے ہوئے فوراً حملے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اگلی صبح رومی سالار ہربیس کو مکتوب روانہ کیا۔ جب مکتوب لے کر جانے والا قلعہ کے پاس پہنچا
اور قلعہ کی دیوار پر کھڑے سپاہیوں کو بتایا کہ میں تمہاری طرف قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں، تو انہوں نے قلعہ کے اوپر سے ایک رسہ نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے قاصد قلعہ کے اوپر چلا گیا اور ہربیس کے سامنے پیش ہو کر مکتوب دیا۔ اسلامی لشکر چونکہ عربی تھا، اس لیے حضرت ابو عبیدہ نے شام کے نصارہ میں سے ایک شخص کو بلا کر اپنے پاس منشی مقرر کر لیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ جب بھی رومیوں سے خط و کتابت کرتے تو اس سے ہی لکھواتے تھے، اور یہی شامی شخص ترجمانی کا کام کرتا تھا۔ ہربیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، جس پر اہل بالبک دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ صلح کا خواہشمند تھا، جبکہ دوسرا گروہ جنگ چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہربیس نے مکتوب کو پھاڑ کر پھینک دیا اور قاصد کو رسی کے ذریعے قلعہ سے نیچے اتار دیا گیا۔ قاصد حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا اور قوم روم سے ہونے والی بات چیت سے آپ کو آگاہ کیا کہ قوم روم کی اکثریت آپ کے ساتھ لڑنے سے گریز کر رہی ہے، جبکہ ہربیس جنگ پر بضد ہے۔ جس پر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جنگ ہی چاہتے ہیں اور صلح میں دلچسپی نہیں رکھتے تو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ آپ نے تقریر شروع کی۔ تقریر سن کر اسلامی لشکر شہر کی جانب بڑھا تو اہل شہر بالبک نے مسلمانوں پر تیر کی بارش شروع کر دی اور جنگ چھڑ گئی۔ ہربیس کے لیے ایک برج پر تخت بچھا دیا گیا، جس پر بیٹھ کر وہ جنگ کا معائنہ کرتا رہا۔ قلعہ میں رومیوں کی کثرت کی وجہ سے رومی سپاہی اپنی ہی عوام کو دیواروں سے نیچے پھینک رہی تھی۔ حضرت عامر بن قیس جو اس جنگ میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ روم کے کچھ لوگ قلعہ کی دیوار کی بلندی سے نیچے خندق میں اس طرح گر رہے تھے جیسے چڑیاں گرتی ہیں۔ جب لڑائی نے زور پکڑ لیا اور جنگ کی چکی نے جنگجو افراد کو کچلنا شروع کر دیا تو چیخو پکار اور شور و گل برپا ہو گیا۔ رومی افواج نے شہر کی چار دیواری کو اس طرح حفاظت میں کر لیا کہ جب کوئی مسلمان دیواروں کی طرف بڑھتا تو اس پر تیروں اور منجنیق کے پتھروں کی بچھاڑ کر دیتے۔ اس طرح اس دن 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کثیر تعداد میں رومی سپاہی بھی مارے گئے۔ آخرکار مسلمان اپنے کیمپوں کی جانب واپس آ گئے، اور سردی اتنی شدید تھی کہ انہیں کھانے کی اتنی چاہت نہیں تھی جتنی آگ تاپنے کی رغبت تھی۔ اسلامی لشکر نے ساری رات باری باری پہرا دیتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا گیا کہ امیر کا حکم ہے کہ تمام مسلمان میدان جنگ میں جانے سے قبل کھانا کھا کر جائیں۔ اس کے بعد اسلامی لشکر کھانے کی تیاری میں مشغول ہوا تو رومی لشکر نے مسلمانوں کی مشغولیت کو ان کی کمزوری سمجھ لیا۔ ہربیس نے چیخ چیخ کر اپنی فوج کو کہنا شروع کر دیا کہ نکل پڑو اور ان مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کے دروازے کھل گئے۔ رومی سوار اور پیادہ سپاہی اسلامی لشکر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر میں بھی جنگ کا تبل بج گیا۔ منادی نے اعلان کرنا شروع کر دیا، دشمن دشمن، قوم کفار کو پکڑ لو، مار دو، اس سے قبل کہ وہ ہم پر آ کر چڑھائی کر دیں۔ حضرت حمران بن اسد الحضرمی فرماتے ہیں کہ میرے پاس خیمے کا بانس تھا، اسی سے ضربے لگانا شروع کر دی۔ ان کے سر پھوڑ پھوڑ کر ان کو گراتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے اپنا علم بلند کر رکھا تھا اور سب مسلمان ان کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ مشرکین ہمارے لشکر کے درمیان میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے مردان عرب، آج کے دن کو ایک تاریخ ساز دن بنا دو، آج اپنی حسرت نکال لو، کسی قسم کی کمزوری اور بے ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس بات سے بچو کہ کل تمہاری بزدلی اور ناکامی و پسپائی کے لوگ تذکرے کرتے پھریں، یا کل کا مورخ تمہارے متعلق یہ لکھے کہ مردان عرب پر اہل بالبک غالب آ گئے تھے اور انہوں نے تمہیں ہلاک کر دیا یا قیدی بنا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے رومیوں کے صبر و استقامت کو دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ نے رومیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا اور رومیوں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ افواج روم مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو تو گرفتار نہ کر سکے، مگر کچھ جانور، کپڑے اور کھانے کی اشیاء چھین کر لے گئے اور شہر میں داخل ہو کر انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ مسلمان اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، مرہم پٹی کرنے اور اپنے شہداء کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ اس دن شہدائے مسلمانوں میں 8 آزاد مرد اور 7 غلام تھے۔ اس واقعہ کے بعد رومیوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اس ساری صورتحال کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے لشکر کو 1-1.5 میل پیچھے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تاکہ گھوڑے دوڑانے کے لیے کھلا میدان مل سکے اور دفاع مضبوط ہو سکے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت سعید بن زید کو 800 جوانوں کا لشکر دے کر وادی میں پڑاؤ کرنے اور جبلی گیٹ پر قوم کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔
اور حضرت ابو عبیدہ نے حضرت زرار بن آزور کو 500 جوانوں کا لشکر دے کر باب شامی کی جانب چلنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ شہر کے گیٹوں پر محاذ جنگ کھل جانے کی صورت میں رومیوں کی اکثریت وہاں پر مشغول ہو جائے اور بٹ جائے گی اور مسلمان اس دوران بخوبی اپنا دفاع کر سکیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بعد نماز فجر مسلمانوں نے ہتھیار پہن لیے۔ سورج طلوع ہونے کو تھا کہ شہر کا مرکزی دروازہ کھل گیا۔ لڑائی کا یہ دوسرا دن تھا۔ حضرت ابو عبیدہ مرکزی گیٹ پر اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف رومی حاکم ہربیس اپنی قوم کو جنگ پر ابھار رہا تھا تو دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ اپنے لشکر سے فرما رہے تھے کہ اے گروہ مسلمین، بزدلی مت دکھانا ورنہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہاری ہیبت گر جائے گی۔ کفار کے دلوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ لوگ مثال دیا کریں گے کہ اہل بالبک نے تمہیں شکست سے دوچار کر دیا، تمہارے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، اس لیے صبر و استقامت سے ڈٹ کر اس کی راہ میں لڑتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے صابرین کے ساتھ بہتر انجام کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت سہل بن صبا فرماتے ہیں کہ میں جنگ بالبک کا عینی شاہد ہوں۔ حضرت سہل بن صبا نے زخمی ہونے کی بنا پر جنگ میں شرکت نہ کی اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر دونوں لشکروں کی لڑائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ رومی سپاہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کر رہے تھے۔ حضرت سہل بن صبا فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی اور ڈھالوں پر شمشیروں کی ضرب پڑتی تو میں پہاڑ کی بلندی پر بیٹھا ان میں سے شرارے اڑتے دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کا لشکر دشمن کے حصار میں آ چکا تھا تو حضرت سہل بن صبا جو پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھے نے درختوں کے نیچے سے خشک پتے اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ان پر ہری گھاس اور سبز پتے رکھ دیے، جس سے دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اور اس قدر دھواں دیکھ کر حضرت سعید اور حضرت زرار معاملہ کو سمجھ گئے اور اپنے ساتھیوں سمیت حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ جنگ اپنے زوروں پر تھی، کرب بڑھ رہا تھا، تلواریں چمک رہی تھی، مردانے کار کے سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ باوجود سردی کے ان میں گرمی لوٹ آئی تھی، خون کی ندیاں بلند ہو رہی تھیں۔ مشرکین نے تباہی مچا رکھی تھی۔ دونوں فریقین ڈٹے ہوئے تھے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یکا یک غیبی آواز آئی، کافر ذلیل ہو گئے اور خوف خدا رکھنے والوں کی مدد کی گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی حضرت سعید اور حضرت زرار اپنے اپنے دستے کے آگے اپنے نیزے سیدھے کیے ہوئے اور تلواریں میان سے نکالے ہوئے نمودار ہوئے، جو تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب پہنچ رہے تھے۔ ان کی آمد سے قبل رومیوں کو یقین تھا کہ وہ اب غالب آ کر رہیں گے، مگر جب اچانک ان پر مسلمانوں کے علم ظاہر ہوئے تو رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے انہیں پیچھے سے گھیر لیا ہے تو اب انہوں نے بجائے فتح کے نعروں سے اپنی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا شور کرنا شروع کر دیا۔ رومی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ قلعے کی جانب بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے رومی سردار ہربیس کا گھیراؤ کر لیا۔ رومی سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب رومی لشکر میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، خبردار تم میں سے کوئی شخص ان رومیوں کا پیچھا نہ کرے، کیونکہ یہ ان کی جنگی چال بھی ہو سکتی ہے۔ مگر حضرت سعید نے حضرت ابو عبیدہ کی آواز نہ سنی اور ہربیس کا پیچھا کرتے ہوئے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کے بعد حضرت سعید نے ایک بزرگ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنے ساتھ 20 سوار لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ رومیوں کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ کی رائے معلوم کی جا سکے۔ جب حضرت ابو عبیدہ حضرت سعید اور حضرت سہل سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک مسلمان پہاڑ سے اتر کر جنگ کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو کی ندا کرتے ہوئے آ رہا تھا، کیونکہ رومی جنرل ہربیس نے حضرت سعید کی عدم موجودگی میں مسلمانوں کی کم تعداد دیکھتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر فوراً ہی مسلمانوں کی مدد آنے پر پسپا ہوئے اور واپس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ اس مارکہ میں بھی کثیر مسلمان شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ رومی لشکر کے کثیر لوگ بھی زخمی اور قتل ہوئے۔ غار میں پناہ لینے والے جنرل ہربیس اور اس کے لشکر کے پاس نہ تو کوئی چیز کھانے کو تھی اور نہ ہی پینے کو پانی۔ جنرل ہربیس کو خدشہ تھا کہ اگر ایک دن بھی مزید اس غار میں گزارا تو ہمارے سپاہی کمزور پڑ جائیں گے اور کچھ مر بھی جائیں گے۔ اس لیے ہربیس نے تنگ آ کر امان طلب کی اور صلح کے لیے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ معاہدہ میں مسلمانوں کی شرائط یہ تھیں کہ رومی 2000 اوقیہ سونا، 4000 اوقیہ چاندی، 2000 ریشمی کپڑے، شہر کی بنی ہوئی 5000 تلواریں اور پہاڑ کی گھاٹی پر موجود سپاہیوں کی تلواریں مسلمانوں کو دینے کے پابند ہوں گے۔
رومی آئندہ سال زمینوں کا خراج مسلمانوں کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے، ہر سال جزیہ کی ادائیگی لازم ہوگی، رومی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، کسی دوسرے کافر ملک کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لیے خط و کتابت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کے بعد کسی دوسری سلطنت کے ساتھ مکالمہ نہیں ہوگا، شہر میں نئے گرجا گھر تعمیر نہیں ہوں گے۔ رومی ہربیس نے اسلامی لشکر کی تمام شرائط منظور کر لی اور اپنی بھی شرط ظاہر کی کہ کوئی مسلمان شہر کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ جو نمائندہ مقرر ہوگا اپنے ساتھیوں سمیت شہر سے باہر پڑاؤ کریں، اندرونی معاملات کی ذمہ داری ہم خود کریں گے، شہر کے باہر ایک بازار قائم کریں گے اور جزیہ کی ادائیگی و تمام اشیاء اور مصنوعات بازار میں مہیا کر دی جائیں گی، مسلمان اسی بازار سے خرید و فروخت کریں گے تاکہ شہر میں لین دین کے معاملہ میں کوئی فساد برپا نہ ہو۔ جب دونوں فریقین میں معاہدہ طے پا گیا تو ہربیس اپنے قلعے کی جانب چل پڑا اور اپنی قوم کو سارا قصہ سنایا، جس پر رومی عوام آہو بکا کرنے لگی کہ ہم کسی طرح عربوں کو اپنے شہر میں داخل نہ کریں گے اور ہرگز ان کی شرائط کو پورا نہ کر سکتے ہیں، جس پر ہربیس نے جزیہ و توان جنگ کا چوتھائی حصہ اپنے ذمہ قبول کیا اور اہل بالبک کو بتایا کہ کوئی بھی عرب تمہارے شہر میں داخل نہ ہوگا، تم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوگے، مسلمانوں کا لشکر قلعے سے باہر پڑاؤ کرے گا، جس پر اہل بالبک خوش ہو گئے اور شہر کا دروازہ ہربیس کے لیے کھول دیا۔ ایک ہفتہ بعد ہربیس تاوان جنگ لے کر حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور حضرت ابو عبیدہ نے ہربیس کے سپاہیوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت رافع بن عبداللہ سہمی کو 900 مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر اپنا نائب مقرر کیا اور حضرت رافع بن عبداللہ کو عدل و انصاف کرنے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے وغیرہ کی نصیحت کر کے خود حمص کی جانب کوچ کر گئے۔ حمص روانگی سے قبل حاکم عین البحر نے بھی حضرت ابو عبیدہ سے امان طلب کی اور حمص کے راستے میں جوسیہ کے گورنر نے بھی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور صلح کر لی۔ حمص پہنچنے سے قبل یہ مزید 2 علاقے صلح سے فتح ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کا معاہدہ تو شہر میں داخل نہ ہونے کا تھا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد اہل بالبک نے خود مسلمانوں کو اپنے شہر میں داخل کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حبان بن تمیم جو کہ حضرت رافع بن عبداللہ سہمی کے لشکر میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسرے علاقوں سے مال غنیمت اکٹھا کرتے اور اہل بالبک کے ساتھ خرید و فروخت کرتے، جس سے اہل بالبک نے بہت زیادہ نفع کمایا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اہل بالبک نے ہمیں ایسی قوم پایا جس میں جھوٹ، خیانت اور کسی پر ظلم اور زیادتی کا نام و نشان نہ تھا، قول و فعل میں بھی سچی قوم پایا۔ اہل بالبک نے تھوڑی سی مدت میں خوب نفع کمایا۔ جب سردار ہربیس نے دیکھا کہ اہل بالبک خوب نفع کما رہے ہیں تو اس نے اپنی قوم پر اپنے احسانات جتلانے شروع کر دیے کہ میں نے تمہارے لیے جزیہ و توان جنگ کا چوتھائی حصہ ادا کیا، تمہاری حفاظت کے لیے اپنے غلام اپنے عزیز قتل کروائے، اس لیے تم اپنے نفع میں سے مجھے 10واں حصہ دیا کرو۔ اہل بالبک مشورہ کے بعد راضی ہو گئے اور ہربیس کے ملازم 10واں حصہ اہل بالبک سے وصول کرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہربیس کے پاس بہت مال اکٹھا ہو گیا، اس کی حرص بڑھنے لگی۔ ہربیس نے دوبارہ اہل بالبک کو اکٹھا کیا اور پھر اپنے احسانات جتلاتے ہوئے کہا کہ جو تم 10واں حصہ ادا کرتے ہو وہ ناکافی ہے، تم مجھے اپنے مال کا چوتھا حصہ ادا کیا کرو تاکہ جلد ہی میری رقم پوری ہو جائے اور میرا ڈوبا ہوا سرمایہ مجھے مل جائے۔ اس پر اہل بالبک نے شور مچانا اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور اسی ہنگامہ کے دوران اہل بالبک نے ہربیس کو قتل کر دیا۔ ہربیس کے قتل کے بعد اہل بالبک حضرت رافع بن عبداللہ سہمی کے پاس پہنچے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور شہر میں داخل ہونے کی درخواست کی، جس پر حضرت رافع بن عبداللہ سہمی حضرت ابو عبیدہ کی اجازت کے بعد شہر میں داخل ہو گئے۔ دوستو ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔